الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 117 ہے تحرم بنات المرضعۃ نسبا علی ابناء المرتضع والمرتضعۃ لأنهم ابناء اخ او اخت من الرضاعۃ بالنسبۃ الیہن۔ مرضعہ کی بیٹیاں، مرضعہ دودھ پلانے والی، مرضعہ یعنی رضائی ماں، رضائی ماں کی جو بیٹیاں ہیں، کون سی بیٹیاں؟ جو نسبی ہیں، جن کو اس رضائی ماں نے پیدا کیا ہے، ناک کے دودھ پلایا ہے، تو رضائی ماں کی جو بیٹیاں ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ یہ جو رضائی بیٹا ہے یا رضائی بیٹی ہے، اس کے بیٹوں کے اوپر کیا حرام ہو جاتی ہیں؟ مرتضع اور مرتضعہ یعنی رضائی بیٹا اور مرتضعہ رضائی بیٹی۔ تو اس کے آگے بیٹے ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو میرے بیٹے ہیں یہ حرام ہے ان کا نکاح کس سے؟ میری رضائی ماں کی بیٹیوں سے۔ رضائی ماں کی بیٹیاں اس کے لیے کیا بنیں گی؟ بہنیں بنیں گی، بہنیں بنیں گی۔ تو یہ یعنی یہ سیدھے الفاظ میں کیا جملہ کہے گا؟ یہ کہے گا کہ میری جو رضائی بہنیں ہیں، میری رضائی بہنیں میرے بیٹوں کے اوپر کیا حرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ کس وجہ سے؟ چونکہ جب اس کی وہ رضائی بہنیں بن گئیں تو اس کے بیٹے ان کی نسبت سے کیا بنیں گے؟ بانجے ہو جائیں گے نا، بھتیجے اور بانجے ہو جائیں گے۔ یعنی اگر یہ جو دودھ پینے والا ہے تو پھر کیا ہو جائیں گے؟ بھتیجے ہو جائیں گے، اور اگر یہ دودھ پینے والی ہے پھر کیا ہو جائیں گے؟ بانجے ہو جائیں گے۔ لأنہم سے کیا مراد ہے؟ ابناء المرتضع والمرتضع، دودھ پینے والے کے جو بچے ہیں وہ کیا بنتے ہیں؟ لأنہم ابناء اخ او اخت، وہ یا تو ابن اخ یعنی بھتیجے بنتے ہیں، ابن اخت یا کیا بنتے ہیں؟ بانجے بنتے ہیں، لیکن کون سے؟ رضاعت کی وجہ سے۔ کس کے لیے بھتیجے اور کس کے لیے بانجے؟ بالنسبت الیہن، جو اس کی رضائی ماں کی بیٹیاں ہیں ان کی نسبت سے۔ رضائی ماں کی بیٹیاں اس کے لیے کیا بن رہی تھی؟ بہنیں بن رہی تھیں۔ یعنی ہم آسان الفاظ میں لکھیں تو کیا کہیں گے کہ اس کی رضائی بہنوں کے لیے وہ کیا بن جاتے ہیں؟ بھتیجے اور بانجیاں بن جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ بھتیجے اور بانجے بن جاتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ نکاح کیا حرام ہے، کیونکہ یہ عنوان سبب میں سے ہے۔ ابن اخ اور ابن اخت جو تھا، یہ جو 7 عنوان بتائے تھے ان میں سے کیا ہے کہ یہ عنوان تھا۔ یہاں پہ نسبن کی جو قید ہے اس کے اوپر جب ہم سوال اٹھائیں گے کہ یہ کیوں کہا کہ مرضعہ کی جو نسبی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس وجہ سے کہا کیونکہ اگر وہ مرضعہ کی رضائی بیٹیاں ہوں گی تو رضائی بیٹیاں یعنی یہ کیا کہے گا کہ میری ماں کی رضائی بیٹیاں، میری رضائی ماں کی رضائی بیٹیاں، تو ماں کی رضائی بیٹیاں کب اس کی بہنیں بنتی ہیں؟ وہاں پہ شرط کیا تھی کہ جب رضائی باپ بھی ایک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو رضائی باپ جب ایک ہوگا تو وہ پھر بیٹیاں کس کی کہلائیں گی؟ رضائی باپ کی کہلائیں گی۔ تو رضائی باپ کا مسئلہ آگے آ جائے گا، یا پہلے گزر چکا ہے کہ رضائی باپ کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں اس کی اولاد کے اوپر، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ رضائی باپ کی بیٹیاں نہیں بنتی، فقط کیا بنتی ہیں؟ رضائی ماں کی بیٹیاں بنتی ہیں، یہ کیا کہتا ہے کہ یہ میری رضائی ماں کی فقط رضائی بیٹی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی اور میری جو رضائی ماں ہے وہ ایک ہے، لیکن باپ ہم دونوں کا الگ الگ ہے، رضائی باپ۔ تو اس صورت میں یہ آپس میں بھی کیا ہے؟ بہن بھائی نہیں بنتے۔ جب آپس میں بہن بھائی نہیں بنتے تو پھر ان کی اولاد میں بھی کیا ہے وہ محرم کا رشتہ نہیں بنتا۔ تو اس وجہ سے کیا نسبن کی قید لگاتے ہیں، کیونکہ رضاعتاً میں یا تو وہ صاحب اللبن کی بیٹیاں بنتی ہیں یا صاحب اللبن کی بیٹیاں نہیں بنتی۔ اگر صاحب اللبن کی بنتی ہیں تو وہ صاحب اللبن والے مسئلے میں چلی جائیں گی، اگر اس کی بیٹیاں نہیں بنتی تو پھر ان دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ قائم ہی نہیں ہوتا۔ اچھا جی، تحرم، اگلا مسئلہ 118، تحرم بنات المرتضع والمرتضعہ، مرتضع اور مرتضع یعنی جو دودھ پی رہا ہے، رضائی بچہ جو ہے، رضائی بیٹا یا رضائی بیٹی، اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں علی ابناء صاحب اللبن نسبا و رضاعا۔ یہ آگے مسئلہ آ گیا
کہ صاحب لبن کے جو بیٹے ہوں گے، صاحب لبن کے بیٹے چاہے نسبی ہوں یا رضائی بیٹے ہوں، ان کے اوپر جو ہے وہ حرام ہو جائیں گے. یعنی یہ کیا کہے گا، میرے رضائی باپ کے بیٹے، رضائی باپ کے بیٹے یعنی اس کے بھائی، یعنی یہ کیا کہے گا کہ میرے جو رضائی بھائی ہیں وہ حرام ہیں کس کے اوپر، میری بیٹیوں کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ جو میری بیٹیاں ہیں ان کی کیا بن جائیں گی، بانجیاں بن جائیں گی، بتیجیاں بن جائیں گی. ہاں، بھائی کی نسبت بتیجیاں بن جائیں گی. یا یہ اگر دودھ پینے والی خاتون ہو تو یہ کیا کہے گی کہ یہ میرے بھائیوں کے لیے کیا بن جاتی ہیں، بانجیاں بن جاتی ہیں. نہیں، بانجیاں نہیں، ہاں بانجیاں ہوتی ہیں، بہن کی اولاد بانجی ہوتی ہے، بہن کی اولاد بانجیاں بن جائیں گی. لأنہن کیونکہ وہ جو دودھ پینے والے کی جو بیٹیاں ہیں یہ کیا ہوتی ہیں، بنات و اخن او اختن من الرضاعت. بنات و اخن یعنی بانجیاں ہوتی ہیں، او اختن یا کیا ہے، نہیں بنات و اخن، پھر بانجیاں کہہ رہا ہوں، بتیجیاں. بنات و اخن بھائی کی بیٹیاں کیا ہوتی ہیں، بتیجیاں یا بتیجیاں ہوتی ہیں. او اختن یا کیا ہے، بانجیاں ہوتی ہیں. یہ بتیجیاں یا بانجیاں بنیں گی رضائی کس کی نسبت سے، بالنسبت الیہم، صاحب اللبن کے بیٹوں کی نسبت سے. الیہم یعنی ابناء صاحب اللبن، یعنی کہ اس کے بھائیوں کی نسبت سے. جو دودھ پینے والی خاتون ہے، یہ دودھ پینے والا جو بچہ ہے اس کے رضائی بھائیوں کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی. 119 نمبر مسئلہ کہ تحرم بنات المرتضع والمرتضعۃ علی ابناء المرضعۃ نسبا، کہ مرتضع اور مرتضع کی جو بیٹیاں ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں مرضع کے بیٹوں کے اوپر. مرضع کے بیٹے کون سے، نسبی. یعنی یہاں پہ ہم مرضع کی جگہ پہ کیا لکھیں، رضائی ماں رکھیں. رضائی ماں کے نسبی بیٹے، رضائی ماں کے جو نسبی بیٹے ہوتے ہیں وہ اس کے کیا بنتے ہیں، بھائی بن جاتے ہیں، بھائی بنتے ہیں. تو جب اس کے بھائی بن گئے تو یہ کیا کہے گا کہ یہ جو میرے رضائی بھائی ہیں یہ میری جو بیٹیاں ہیں ان کے اوپر کیا حرام ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ میری بیٹیاں ان کی نسبت سے کیا بن جاتی ہیں، بتیجیاں بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. لأنہن کیونکہ جو اس کی بیٹیاں ہیں، ہن یعنی اس کی جو بیٹیاں ہیں مرتضع اور مرتضع کی، یہ بنات و اخن و اختن، یہ بنات و اخ یعنی بتیجیاں بنتی ہیں، اور اختن بنات و اختن یعنی بانجیاں بنتی ہیں رضائی کس کی نسبت سے، بنسبت الیہم یعنی مرضع کے بیٹوں کی نسبت سے. مرضع کے بیٹے یعنی اس کے بھائیوں کی نسبت سے. لا تحرم المرضعۃ علی اب المرتضع والمرتضعۃ ولا علی اخوتہما و اجدادہما. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو رضائی ماں ہے اس کی، رضائی ماں کیا اس کے جو اصل باپ ہے اس کا نسبی باپ، کیا اس کے اوپر حرام ہوگی یا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ وہ حرام نہیں ہے. تو یہ کیا کہے گا، یہ کہے گا کہ فلاں خاتون جو تھی اپنے والد کو بتا رہا ہے کہ فلاں خاتون میری رضائی ماں ہے، میں نے جو ہے وہ اس کا دودھ پیا تھا. تو وہ اب خاتون کیا اس کے باپ کے اوپر حرام ہو گئی ہے. ہم کہتے ہیں حرام نہیں ہوتی. کیوں نہیں حرام نہیں ہوتی؟ کیونکہ یہاں پہ کوئی عنوان سبب میں سے جو 7 نسبی رشتے تھے کوئی عنوان کیا نہیں بنتا. زیادہ سے زیادہ عنوان یہاں پہ کیا بنتا ہے، یعنی اس کا باپ کیا کہے گا، اس کا باپ کہے گا کہ یہ میرے بیٹی کی رضائی ماں ہے. تو بیٹے کی رضائی ماں کیا حرام ہو جاتی ہے، ایسا کوئی عنوان ہے ہی نہیں. اچھا. ولا علی اخوتہما یعنی تحرم المرضع لا تحرم المرضع، یعنی جو رضائی ماں ہے وہ حرام نہیں ہوتی علی اب المرتضع والمرتضعۃ، دودھ پینے والے یا دودھ پینے والی کے باپ کے اوپر، ولا علی اخوتہما اور نہ ہی اس کے بھائیوں کے اوپر. ٹھیک ہے جی. یعنی یہ کہتا ہے کہ اپنے یہ جو اس کے بھائی ہیں تو اس کے بھائی جو ہے وہ، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان اپنے بھائی کی رضائی ماں سے شادی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اس کے بھائی کی رضائی ماں ہے. تو بھائی کی جو رضائی ماں ہے کیا وہ میری بھی ماں ہوتی ہے؟ یہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا ہے کوئی ماموں چاچو کو بھی رشتہ نہیں بنتا؟ اچھا. وہ رشتہ کیا بنے گا؟ مثلا وہ خاتون کیا کہے گی، وہ کہے گی کہ یہ جو میرا رضائی بیٹا ہے نا یہ اس کے بھائی ہیں. ٹھیک ہے. تو رضائی بیٹے کے کیا بھائی بیٹے بن جاتے ہیں؟ بیٹے تو نہیں بنتے. ہم جب ان سے سوال پوچھیں گے، یعنی 2 بندے رکھیں گے نا، مرد کو رکھیں گے یعنی جو دودھ پی رہا ہے بچہ اس کا بھائی، ٹھیک ہے، اس کے بھائی کو رکھیں گے، اس کا نام زید ہے.
اور پھر کہیں گے کہ آپ کی رضائی ماں یعنی فاطمہ، زید اور فاطمہ کے درمیان کوئی رشتہ ڈھونڈو، کیا رشتہ بنتا ہے عناوین سبع میں سے؟ کیا ان دونوں کا ماں باپ ایک ہے؟ کیا کوئی رشتہ بھی نہیں بنے گا، کیونکہ کوئی رشتہ نہیں بنتا عناوین سبع میں سے، تبھی یہ کیا ہے وہ محرم نہیں بنتے آپس میں۔ وہ اجداد ہما، اسی طریقے سے یہ اپنے دادوں کو لے آئے، وہ امام ہما، اس کے جو چاچے ہو گئے، امام ہما اجداد ہما یعنی مرتضع اور مرتضعہ، جو دودھ پی رہا ہے، دودھ پینے والا کیا کہے گا کہ میرے دادے، میرے چاچے، میرے ماموں، ٹھیک ہے، میرے آباء و اجداد کے اور میری امہات کے چاچے اور ماموں سارے کے سارے وہ میری رضائی ماں کے اوپر حرام نہیں ہوں گے۔ رضائی ماں فقط میرے اوپر حرام ہے چونکہ وہ میری ماں بن گئی ہے، لیکن میرے والدین کے اوپر اور میرے نانی دادے کے اوپر، ٹھیک ہے، اور چاچوں کے اوپر، باقی جو اس کے رشتہ دار ہیں اس سے کوئی کیا ہے اس کا رشتہ نہیں بنے گا، تو وہ آپس میں پردہ بھی کریں گے، ساری چیزوں کی اس کے۔ لا تحرم ام المرتضع والمرتضعۃ، اسی طریقے سے یہ اپنی ماں کی نسبت سے کہے، دودھ جو پی رہا ہے یہ کہے کہ میری جو اصل ماں ہے یہ میرے رضائی باپ کے اوپر حرام ہوگی یا حرام نہیں ہوگی، تو ہم کہیں گے رضائی باپ کا اور اس کی ماں کا بھی کوئی رشتہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ کہے کہ جو میری چلیں والدہ ہوگی، میری دادی ہوگی، میری نانی ہوگی، خواتین ہیں اپنی جو اس کی رشتہ دار خواتین ہیں، اس کی جو خالہ ہوگی، پھپھو ہوگی، یہ ساری کے ساری جو ہے وہ اس کے رضائی باپ کے اوپر حرام نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے رضائی باپ کا اور اس کی جو اپنی خالوں اور پھپھو ہیں اس کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں بنتا، 7 عناوین میں سے کوئی رشتہ بھی نہیں بنتا۔ تو اس وجہ سے کیا فرماتے ہیں کہ مرتضع اور مرتضعہ کی جو والدہ ہو گئی، وہ اخوات ما، اور خود اس کی اپنی بہنیں ہو گئیں، ٹھیک ہے، وہ جدات ما، اس کی جدات ہو گئیں یعنی نانیاں اور دادیاں ہو گئیں، عمات ما، ان کی اپنی پھپھو ہوں گئی، خالات ما، ان کی خالائیں ہو گئیں، و عمات و خالات و آباء ما امہات ما، اس کی آباء اور امہات کی، ٹھیک ہے، اس کے دادے، نانے اور نانی اور دادیوں کی کیا ہے آگے آپ چلے جائیں، ان کی پھپھوں اور خالائیں لے آئیں، یہ جتنی بھی خواتین ہیں جو اس کی اپنی محرم ہیں، جو اس کی محرم ہے وہ اس کے رضائی باپ کے اوپر کے لیے محرم نہیں بن جائیں گی، ٹھیک ہے۔ لا تحرم علی صاحب اللبن، قانون وہی رہے گا کیونکہ عناوین سبع میں سے کوئی عنوان نہیں پیدا ہو رہا۔ لا تحرم ام المرتضع والمرتضعۃ وجداتہما، اچھا اب یہ رشتے خود ڈائریکٹ پہلے بنا رہے تھے نا، یہ کہہ رہا تھا کہ جی میرا جو رضائی باپ ہے نا وہ میری ماں کے اوپر، میری پھپھوں کے اوپر کیا ہے حرام نہیں ہوا، محرم نہیں بنا، اسی طریقے سے یہ ایک دوسرے کے رشتہ دار لیں، یہ کہے کہ رضائی باپ کے جو باپ ہے، اس کا جو دادا ہے، اس کا جو چاچا ہے، کیا یہ میری جو رضائی ماں ہے اس کے چاچے اور مامے کے اوپر کیا حرام ہوگی یا نہیں ہوگی، تو وہ بھی کوئی رشتہ نہیں بنے گا۔ یعنی لا تحرم ام المرتضع والمرتضعۃ، جو دودھ پی رہا ہے اس کی جو ماں ہے، یعنی اصل ان کی جو ماں ہے، اصل ماں، رضائی ماں نہیں، اس کی جو ماں ہے وہ حرام نہیں ہوتی، اور کون؟ وجدات ماں، اور ان کی جو اپنی جو نانی اور دادیاں ہیں وہ حرام نہیں ہوتی، کس کے اوپر؟ علی آباء صاحب اللبن، صاحب اللبن کے رشتہ داروں کے اوپر، صاحب اللبن کے جو محرم ہیں، صاحب اللبن کے کون محرم ہیں؟ مثلا اس کے آبا ہو گئے، اس کے جو باپ، دادا، نانا، ولا علی اخوانی، اس کے جو بھائی ہو گئے صاحب اللبن کے، اسی طریقے سے وعمامی و خوالہ، جو رضائی باپ ہے اس کے چاچے ہو گئے، اس کے مامے ہو گئے، وعمام و اخوال آبائی و امہات ہی، جو صاحب لبن کے آبا و امہات، یعنی اس کے رضائی باپ کے جو آبا و اجداد ہیں اور جو نانے اور نانی ہیں، ان کے آگے جو ہے وہ چاچے اور جو ماموں ہیں، یہ سارے جو مرد ہیں یہ اس کی ماں کے اوپر کیا حرام نہیں ہوں گے، یہ نہ محرم ہی رہیں گے، یعنی پردہ ان کا کیا رہے گا آپس میں واجب رہے گا۔ لا تحرم امہات صاحب اللبن، اسی طریقے سے جو رضائی باپ کی امہات ہیں، رضائی باپ کی جو نانیاں ہیں، دادیاں ہیں، اس کی جو ماں ہے، وہ اخوات ہو، اسی طریقے سے اسی کی جو بہنیں ہیں، امات و خالات ہو، اس کی جو پھپھیاں ہیں، اس کی جو خالائیں ہیں، بلکہ جو رضائی باپ کے آگے آبا اور امہات ہیں، اس کے اوپر جو والد لے لیں، دادا لے لیں، آبا و اجداد، امہات اس کی لے لیں، نانیاں اور دادیاں وغیرہ، ان کی جو آگے امات اور خالات ہیں، پھپھیاں اور خالائیں ہیں، وہ بھی ساری کی ساری کیا ہے حرام نہیں ہوتی، کس کے اوپر؟ علی اب المرتضع والمرتضعہ، دودھ پینے والے کے والد کے اوپر
اور نہ ہی کیا ان کے آبا و اجداد کے اوپر حرام نہیں ہوتے۔ قانون وہی آ رہا ہے یہاں پہ، 19 سبق کوئی نہیں اپلائی ہو رہا ہے۔ 124 اسی کی تطبیق ہے کہ لا تحرم ام المرتضع والمرتضعۃ وجداتہما، کہ دودھ پینے والی کی ماں کو رکھیں اور اس کی جو ہے وہ نانیوں کو رکھیں یا دادیوں کو رکھیں۔ تو یہ کیا کہتا ہے کہ میری ماں، میری نانی اور میری دادی، کیا میری ماں کے والد کے اوپر حرام ہوگی؟ کون سی ماں؟ رضائی ماں۔ میری ماں رضائی ماں کے کیا والد کے اوپر حرام ہوگی؟ یہ نہیں ہوگی، کہتے نہیں ہوگی۔ اس کی ماں ہو گئی، اس کی دادی اور نانی ہو گئی، وہ حرام نہیں ہوتی علی آباء المرضع، مرضع یعنی رضائی ماں، رضائی ماں کے آبا کے اوپر حرام نہیں ہوتی۔ ولا علی اخوانہا، اور نہ ہی کیا ہے رضائی ماں کے بھائیوں کے اوپر حرام ہوتی ہے۔ وعمامہا واخوالہا، نہ ہی رضائی ماں کے چچوں اور ماموں کے اوپر حرام ہوتی ہے، اور نہ ہی وعمام و اخوال آباء و امہاتہما، رضائی ماں کے آبا اور امہات، ان کے جو ہے وہ چچے اور ماموں کے اوپر بھی کیا یہ حرام نہیں ہوتی، ان کا آپس میں کوئی رشتہ بنتے ہی نہیں۔ لا تحرم امہات المرضعۃ و اخواتہما و عماتہما و خالات، مرضع یعنی رضائی ماں، رضائی ماں کی ماؤں کو لے لیں، ٹھیک ہے، رضائی ماں کی مائیں ہو گئیں، رضائی ماں کی بہنیں ہو گئیں، رضائی ماں کی پھوپھیاں ہو گئیں، رضائی ماں کی خالائیں ہو گئیں، بلکہ رضائی ماں کے آگے آبا اور امہات کی پھوپھیاں اور خالہ ہو گئیں، یہ جتنی بھی اس کی خواتین ہیں محرم، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ جو دودھ پینے والا اس کا بیٹا ہے اس کے آبا و اجداد کے اوپر بھی حرام نہیں ہوگی۔ لا تحرم علی ابی المرتضع والمرتضعۃ واجدادہما، یعنی اس کے خود والد کے اوپر اور اس کے آگے جو اجداد بن رہے ہیں نانے اور دادے وغیرہ، اس کے اوپر حرام نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے مزید آگے چلیں تو لا تحرم اخوات المرتضع والمرتضعات، اس کی جو بہنیں ہیں وہ عماتہما، اس کی جو دودھ پی رہے ہیں نا، دودھ پینے والی کی بہنیں ہو گئیں، اس کی جو پھوپھیاں ہو گئیں، اس کی جو خالائیں ہو گئیں، اس کے جو اصل والدین ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کیا ہے پھوپھیاں اور خالائیں ہو گئیں، اس کی جو نانی اور امہات اس کی ہیں، نانیاں اور دادیاں، ان کی جو ہے وہ آگے پھوپھیاں اور خالائیں ہوں گی، یہ جو ساری خواتین ہیں یہ حرام نہیں ہوتی جو اس کی اپنی محرم ہے۔ یہ کس کے اوپر حرام نہیں ہوتی ہیں؟ علی اب صاحب لبن، صاحب لبن یعنی اس کا جو رضائی باپ ہے، رضائی باپ کے باپ کے اوپر، رضائی باپ کے جو دادے ہیں اجداد ہو گئے، اس کے جو اخوتی، اس کے جو بھائی ہو گئے رضائی باپ کے، وعمامہ واخوالی، رضائی باپ کے جو چچے ہیں، اس کے جو ماموں ہیں، بلکہ اس کے آبا اور امہات کے جو چچے اور ماموں ہیں، کسی کے اوپر بھی کیا یہ آپس میں حرام نہیں ہوں گے۔ لا تحرم امہات صاحب اللبن واخواتی، اسی طریقے سے رضائی باپ کی امہات کو آپ لیں، رضائی باپ کی جو اوپر چلے جائیں، اس کی والدہ، اس کی نانیاں، یہ خواتین کی لسٹہ بنا لیں، تو رضائی باپ کی جو ہے وہ امہات کو لے لیں، اس کی بہنوں کو لے لیں، اس کی پھوپھیاں، اس کی خالیں، اس کی آبا اور امہات کی پھوپھیاں اور خالیں، یہ ساری کی ساری ادھر سے جو ہے وہ دودھ پینے والے کے جو ہے وہ مردوں کو لے آئیں، دودھ پینے والے کے مرد یعنی اس کے بھائیوں کو لے آئیں، اس کے چچوں کو لے آئیں، اس کے ماموں کو لے آئیں، اس کے آبا اور امہات کے چچے اور ماموں کو لے آئیں جو اس کے محرم ہیں، تو یہ بھی آپس میں کیا سب محرم کیا نہیں بنتے، ایک دوسرے پر حرام نہیں ہوتے۔ آگے مزید چلیں تو یہ اپنے مردوں میں سے مرتضع اور مرتضع، لا تحرم اخوات المرتضع والمرتضع، ٹھیک ہے، دودھ کی پینے والا کیا کہتا ہے کہ میری جو بہنیں ہیں، میری بہنیں، میری پھوپھیں، میری جو خالیں ہیں اور میری آبا اور امہات کی جو پھوپھواں اور خالائیں ہیں، یہ ساری کے ساری جو ہے وہ جو میری رضائی ماں ہے، رضائی ماں کے والد کے اوپر، رضائی ماں کے دادوں کے اوپر، رضائی ماں کے جو بھائی ہیں وہ اخوتہا، رضائی ماں کے جو بھائی ہیں، رضائی ماں کے اعمام اور اخوال ہیں، یعنی رضائی ماں کے چچے ہو گئے، رضائی ماں کے ماموں ہو گئے، اسی طریقے سے رضائی ماں کے جو آبا اور امہات ہیں ان کے چچے اور ماموں ہو گئے، ان سے بھی کیا کوئی رشتہ نہیں بنتا، یہ بھی سب کیا رہیں گے، نہ محرم ہی رہیں گے۔ لا تحرم امہات المرضعۃ و اخواتہا، مرضع یعنی رضائی ماں، رضائی ماں کی جو ہے وہ محرم خواتین کی لسٹ نکال لیں، تو رضائی ماں کی اپنی مائیں ہو گئیں، ٹھیک ہے، اس کی اپنی بہنیں ہو گئیں واخواتہا، اور رضائی ماں کی آپ لے لیں پھوپھواں لے لیں، اس کی اپنی خالیں لے لیں، اس کی جو آبا اور امہات کی خالیں اور پھوپھواں لے لیں، یہ ساری کی ساری رضائی ماں کی کیا رشتہ داریں نکال کے لے آئیں، یہ بھی ساری کی ساری کیا ہے حرام نہیں ہوگی اس کے محرموں کے اوپر دودھ پینے والا۔ علی اخوت المرتضع والمرتضعۃ، یہ کیا کہے گا کہ یہ ساری کی ساری خواتین میرے بھائیوں کے اوپر کیا حرام نہیں ہے، اسی طریقے سے میرے چاچوں کے اوپر حرام نہیں ہے، میرے ماموں کے اوپر حرام نہیں ہے، بلکہ میری آبا اور امہات کے جو چاچے اور ماموں ہیں ان کے اوپر بھی کیا حرام نہیں ہے۔
لا تحرم اخوات المرتضع والمرتضعات علی ابناء صاحب اللبن و احفادہ۔ اچھا، ایک اور لسٹ بنا رہے ہیں کہ دودھ پینے والا جو ہے وہ یوں کہتا ہے کہ میری بہنیں، اخوات یعنی بہنیں، کیا میری بہنیں جو ہے وہ میرے رضائی باپ کے بیٹوں کے اوپر حرام ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے کوئی میری بہنوں کا جو ہے وہ میرے رضائی بھائیوں کے ساتھ کوئی کیا رشتہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے میری بہنوں کا میری جو رضائی کیا ہے بہنوں کی یا اولاد ہے، رضائی بیٹوں کی یا اولاد ہے اس سے کوئی رشتہ نہیں بنتا۔ تو لا تحرم بنات صاحب اللبن ہے، یعنی صاحب اللبن، اچھا یہ اوپر مسئلہ ہے، لا تحرم اخوات المرتضع والمرتضعات، دودھ پینے والا کہتا ہے کہ میری جو بہنیں ہیں وہ حرام نہیں ہوں گی، علی ابناء صاحب اللبن ہے، رضائی باپ کے بیٹوں کے اوپر، و احفاد اسی طریقے سے رضائی باپ کے پوتوں کے اوپر، ولا علی ابناء المرضعات و احفاد ہے، اسی طریقے سے جو میری رضائی ماں کے بیٹے ہیں اور رضائی ماں کے جو پوتے ہیں ان کے اوپر بھی کیا حرام نہیں ہوں گی، چاہے نسبی ہوں یا رضائی ہوں۔ لا تحرم بنات صاحب اللبن، اسی طریقے سے ادھر سے آ جائیں کہ رضائی باپ کی جو بیٹی ہیں، یعنی اس کی جو بہنیں ہیں، رضائی باپ کی جو بیٹیاں ہو گئیں، اس کی جو پوتیاں ہو گئیں، اور اسی طریقے سے رضائی ماں کی بیٹیاں اور رضائی ماں کی حفیدات یا اس کی جو پوتیاں ہو گئیں، یہ بھی کہے گا کہ علی اخوت المرتضع والمرتضع، یہ کہے گا کہ میرے بھائیوں کے اوپر کیا حرام نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، میرے بھائیوں کے اوپر جو ہے وہ میری رضائی باپ اور رضائی ماں کی جو اولاد ہے وہ حرام نہیں ہوگی، وہ فقط میرے اوپر حرام ہوگی، نہ کہ جو ہے وہ میرے بھائیوں کے اوپر بھی کیا حرام ہو جائے گی۔ اچھا جی، یہ تو کیا ہوگی، تطبیقات ہوگی۔ اب جو ہے وہ ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ ما تقدم آنفاً، یہ جو ابھی ہم نے آپ کو کہا ہے کہ حرام نہیں ہوتی، کیا مطلب نکاح کرنا جائز ہوتا ہے، کہ من جواز نکاح اخوت المرتضع والمرتضعات و اخواتہما، کہ دودھ پینے والے کے جو بھائی ہیں اور جو بہنیں ہیں ان کی شادی ہو سکتی ہے، کن کے اندر، فی اولاد المرضعات و اولاد صاحب اللبن، اس کی جو رضائی ماں ہے اس کی اولاد میں اور جو رضائی باپ ہے اس کی اولاد میں شادی ہو سکتی ہے۔ یعنی اس کو ہم شارٹ کٹ میں کیسے کہیں گے کہ یہ کہے گا کہ میرے جو بھائی ہیں، یعنی یہ میرے جو نسبی بھائی اور بہنیں ہیں، وہ شادی کر سکتے ہیں میرے رضائی بھائی اور بہنوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، فقط میرے لیے وہ رضائی بھائی اور بہنیں ہیں، میں ان سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن جو میرے بھائی اور بہنیں ہیں ان کی شادی ان کے ساتھ ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔